السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب، آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ میں نے چونک کر آواز کی طرف دیکھا۔ سامنے گیٹ تھا اور وہاں ایک باریش شخص کھڑا تھا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، واک کر رہا ہوں۔ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ اس نے خوش دلی سے جواب دیا، میں اس فارم ہاؤس کا کیئر ٹیکر ہوں۔ میں نے فارم ہاؤس پر نظر دوڑائی۔ وہ باہر سے رقبے اور تعمیر دونوں لحاظ سے بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا فارم ہاؤس ہے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، مالک کراچی رہتے ہیں اور ٹیکسٹائل کا بزنس کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا صاحب آتے رہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، سال میں ایک آدھ بار آتے ہیں اور وہ بھی 2 یا 3 دن کے لیے۔ اس نے مجھے اندر چلنے کی دعوت دی اور میں نے وہ دعوت قبول کر لی۔ گیٹ کھلا تو اندر کی دنیا ہی اور تھی۔ وسیع لانز، جنگل جیسا گھنا باغ، پھلدار پودے اور ان پر منوں کے حساب سے پھل۔ سوئمنگ پول بھی تھا اور پول کے ساتھ حویلی نما طویل و عریض عمارت تھی۔ پیچھے 3 آسٹریلین گائیں بھی بندھی ہوئی تھی۔ فارم ہاؤس پورا محل تھا۔ مجھے عمارت، لانز اور باغوں نے اپنے شہر میں لے لیا اور میں دیر تک اس جگہ کی تعریف کرتا رہا۔ مجھے ساتھ ساتھ مالک کی بدقسمتی پر بھی افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اتنے چاؤں سے ایسی خوبصورت پراپرٹی بنائی، لیکن وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکا۔ وہ سال میں ایک آدھ بار آتا ہے اور 2-3 بے آرام راتیں گزار کر چلا جاتا ہے، بیچارہ۔ میں نے کیئر ٹیکر سے پوچھا، آپ کے صاحب کیسے لوگ ہیں؟ اس نے خوش دلی سے جواب دیا، سر بہت اچھے ہیں۔ صاحب نے رہائش کے لیے بہت آرام دہ کوارٹر دے رکھا ہے، اس میں اے سی تک لگا ہوا ہے۔ میرا پورا خاندان یہاں رہتا ہے۔ صاحب بچوں کے سکول کی فیس بھی دیتا ہے، دوائی اور ڈاکٹر کی سہولت بھی ہے۔ گائیں صاحب کی ہیں، لیکن دودھ ہم پیتے ہیں۔ فارم ہاؤس کا اناج اور پھل بھی ہم ہی استعمال کرتے ہیں۔ میرے بچے سوئمنگ پول میں تیر بھی لیتے ہیں اور صاحب ہر مہینے راشن بھی بھجوا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے یہ نوکری کیسے حاصل کی تھی؟ اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے۔ میں اپنے گاؤں میں پرائمری سکول کا ٹیچر تھا۔ تنخواہ کم تھی، گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک دن دعا کی، یا پروردگار، آپ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، کیا اس دنیا میں میرے لیے تھوڑی سی بھی جگہ نہیں؟ اللہ نے میرا شکوہ سن لیا۔ صاحب کا ڈرائیور ہمارے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ چھٹی پر آیا، مجھے ملا اور مجھے آفر کی کہ ہمارے صاحب نے نیا فارم ہاؤس بنایا ہے، انہیں ایک ایماندار چوکیدار کی ضرورت ہے، کیا تم یہ کام کرو گے؟ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ صاحب کے پاس لے گیا۔ صاحب نے مجھے ایک نظر دیکھا اور نوکری پر رکھ لیا۔ چودھری صاحب، آپ یقین کریں، میں جب یہاں آیا تو مجھے یہ فارم ہاؤس زمین پر جنت محسوس ہوا۔ چنانچہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس دن سے اس جگہ کو انجوائے کر رہا ہوں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، چودھری صاحب، آپ یقین کریں، مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ نے یہ فارم ہاؤس شاید بنوایا ہی میرے لیے تھا۔ میں نے زندگی میں اللہ سے جو کچھ مانگا وہ اس فارم ہاؤس میں موجود ہے۔ میں نے کہانیوں کی کتابوں میں پڑھا تھا، امیر لوگوں کے گھر بڑے ہوتے ہیں، ان میں باغ اور لان ہوتے ہیں، اور وہ لوگ سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں۔ میں یہ پڑھتا تھا تو اللہ سے عرض کرتا تھا، پروردگار، کیا یہ نعمتیں میرے نصیب میں بھی ہیں؟ اور پھر اللہ نے وہ ساری نعمتیں اکٹھی کر کے میرے حوالے کر دیں۔ وہ بول رہا تھا اور میرے دماغ میں روشنی کے گولے پھٹ رہے تھے۔ یہ زندگی کا ایک نیا تصور تھا کہ ہم جس سہولت، جس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ ہماری ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی ہر چیز بس اللہ تعالی کی ملکیت ہے، اور وہ ہمیں اپنی ملکیت عارضی طور پر لیز کرتا ہے۔ ہم اس سہولت کو انجوائے کرتے ہیں، اور جب لیز کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ وہ ہم سے لے کر کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دنیا میں زمینیں، پلاٹس، فارم ہاؤسز، گھر، گاڑیاں یا کچن کس کے نام پر درج ہیں یہ اہم نہیں ہوتا۔ اہم یہ ہوتا ہے ان سہولتوں کو استعمال کون کر رہا ہے۔ آپ گاڑی ہی کو لے لیں، آپ 5 کروڑ کی گاڑی خریدتے ہیں، لیکن یہ سہولت استعمال کون کرتا ہے؟ آپ کا ڈرائیور۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈرائیور کو 1 پیسہ لگائے بغیر 5 کروڑ روپے کی گاڑی بھی دے دی، اور اسے گاڑی کے پیٹرول اور مینٹیننس کے لیے خرچ سے بھی آزاد کر دیا۔ گاڑی کو انجوائے وہ کرتا ہے، اور اس میں پیٹرول آپ ڈلواتے ہیں۔ آپ اسی طرح 10، 15، 20 کروڑ روپے کا گھر بناتے ہیں، لیکن اسے انجوائے آپ کا کرایہ دار کرتا ہے یا پھر آپ کے ملازمین۔ کچن آپ کا ہوتا ہے، اس کے لیے سودا سلف بھی آپ خریدتے ہیں، لیکن کھانا آپ کے ملازمین انجوائے کرتے ہیں۔ 50-60 کروڑ روپے کا فارم ہاؤس آپ بناتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ آپ کے ملازمین اٹھاتے ہیں۔ اور امریکہ اور لندن سے کپڑے آپ خریدتے ہیں، جرمن اور سوئس کمپنیوں کے جوتے آپ لاتے ہیں، لیکن انہیں استعمال وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں ان کی ویلیو تک معلوم نہیں ہوتی۔ اور دن رات محنت آپ کرتے ہیں، مگر اس محنت کا اصل فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جن کا اس محنت میں ذرہ برابر عمل نہیں ہوتا۔ آپ کی محنت کا اصل فائدہ آپ کے چوکیدار، ڈرائیور، خانسامہ اور ہیلپر اٹھاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ وہ کسی نہ کسی کی دعا سن کر اسے ہماری ذمہ داری میں دے دیتا ہے، اور ہم اس کے لیے دن رات کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم اس کے لیے دھڑا دھڑ مہنگی چیزیں خریدتے رہتے ہیں۔ ہم ذرا سوچئے، دنیا کی وہ تمام سہولتیں جو ہمارے کھاتے میں درج ہیں، ان کے مالک ہم ہیں یا پھر وہ لوگ جو سہولتوں سے لطف اٹھا رہے ہیں؟ کام میں کرتا ہوں، بجلی کا بل میں دیتا ہوں، لیکن پنکھے، ہیٹر اور فریج کو انجوائے میرا چوکیدار، ڈرائیور، ہیلپر اور کک کرتا ہے۔ گھر میں بناتا ہوں، لیکن اس میں رہتے دوسرے لوگ ہیں، اور وہ اس سہولت کے لیے 1 روپیہ بھی ادا نہیں کرتے۔ جہاز جہانگیر ترین خریدتے ہیں، وہ اس کے لیے گالیاں بھی کھاتے ہیں، جرمانے بھی ادا کرتے ہیں، اور مینٹیننس کاسٹ بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن اس جہاز کو انجوائے کیپٹن اور کریو کرتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا گاڑی کی سب سے اچھی، مضبوط اور آرام دہ سیٹ کون سی ہوتی ہے؟
جی ہاں، ڈرائیونگ سیٹ، اور اس سیٹ پر بیٹھتا کون ہے؟ صاحب کا ڈرائیور۔ اور ڈرائیور کی کوالیفیکیشن، تنخواہ اور مراعات کتنی ہوتی ہیں؟ چند ہزار۔ جبکہ صاحب گاڑی خریدتے خریدے کھپ چکا ہوتا ہے، وہ گاڑی کی مینٹیننس کاسٹ پوری کرنے کے لیے بھی دن رات کام کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح صاحب کے کمرے میں ہیٹر ہو یا نہ ہو، لیکن چوکی دار کے کیبن میں ضرور ہوتا ہے۔ صاحب خود آرام کریں یا نہ کریں، لیکن وہ ڈرائیور کی نیند ضرور پوری کرائے گا۔ وہ اس کے کھانے اور رہائش کا بندوبست ضرور کرتا ہے، اور وہ سفر کے دوران اس سے واش روم کے بارے میں بھی پوچھتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح صاحب کو کھانا بعد میں ملتا ہے، لیکن اس کھانے کو کک پہلے چکھتا ہے، اور اس کو انجوائے اس کے ملازمین کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب لوگ کھانا صرف دیکھتے ہیں، کھانا کھانا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ لہذا آپ پھر ایک سوال کا جواب دیں، خوش نصیب کون ہے، آپ یا آپ کے ملازمین؟ آپ یقین کریں، کمانا اور کمائی کو انجوائے کرنا، یہ دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کما رہے ہیں تو اللہ نے ہمارے نصیب میں اسے انجوائے کرنا بھی لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثر اوقات گاؤں یا کچی بستی میں بیٹھے کسی غریب کی دعا سن لیتا ہے، اور وہ ہمیں کمانے اور بنانے پر لگا دیتا ہے، اور ہمارے بنائے اور کمائے ہوئے کو کوئی دوسرا انجوائے کرتا رہتا ہے۔ اور وہ جب انجوائے کر کے تھک جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک چھوٹا سا خیال آتا ہے، اور ہم اپنے محل بیچ کر آگے چل پڑتے ہیں، اور ان محلوں میں پھر کوئی اور اللہ دتا محمد بشیر یا نور الدین بس جاتا ہے۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، آپ جب بھی دعا کریں، پانے یا کمانے کی نہ کریں، سہولت کو استعمال کرنے کی کریں۔ آپ زیادہ فائدے میں رہیں گے، آپ خوش نصیب ہو جائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھا جاوید چودھری صاحب کا آج کا کالم۔ یقین جانیں دوستو، ایسا بالکل ہوتا ہے کہ کماتا کوئی اور کھاتا کوئی ہے، اور اکثر یہ جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں یہ کماتے تو بہت ہیں، لیکن یہ بیچارے بے بس ہوتے ہیں، کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ ان کے مال پر انجوائے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مال مانگے، پیسہ مانگے، تو ساتھ اللہ سے یہ بھی مانگے کہ اللہ اسے ہمیں خود استعمال کرنے کی بھی توفیق دے، اس کا استعمال ہمارے اوپر حلال کر دے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔